صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اس وقت سنتوں کے جذبے کے تحت یو ایس اے کے سفر پر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت یو ایس اے کے شہر ڈیلس میں سنتوں برا بیان فرما رہے ہیں، تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی اس سنتوں برے بیان میں شامل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پر نثارا کروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا ہی پیارا شعر، عشق بھرا۔ کیا کہتے ہیں؟ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں۔ کفش پا کہتے ہیں پیر مبارک، نالین اقدس، یعنی پیارے آقا کے جو تلوے ہیں اس سے جو مس ہونے والی مٹی ہے، آقا اگر وہ مٹی مجھے مل جائے تو اس کو کس طرح سواروں کہ اپنی پلکوں سے اس پر جھاڑو لگاؤں۔ بہارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو۔ اتنا ادب، کیا عشق بھری بات ہے۔ تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو کروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، آقا تیرے قد تیرے صدقے اپنا گزارا کروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ ساری دنیا سے عاشقان رسول سوئے مدینہ جا رہے ہیں، آئیے ہم بھی مل کر دعا کر لیں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 17 شعبان المعظم ہے، 1435 سنہ ہجری، 14 جون 2014، امریکہ کے شہر ڈیلس میں جامع مسجد مدینہ میں آج سنتوں بھرا اجتماع ہے۔ مختلف علاقوں شہروں سے آئے ہوئے عاشقان رسول جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں، کچھ اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ نیتوں کی بات پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ یہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں مدنی چینل جو دیکھتے ہوں گے وہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ پہلے تو یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ نیتیں کی جائیں، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، بچپن سے ایک حدیث پاک ہم سنتے آ رہے ہیں، بلکہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری سب سے پہلی حدیث جو بخاری شریف میں لائے ہیں، اس کا نام، اس حدیث پاک کا ایک جز ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ ڈپینڈیبل ہیں انٹینشنز پر۔ تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، ہم بھول گئے تھے، امیر اہل سنت نے گویا ہمیں یاد دلا دی۔ اچھا، اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ نیت کا کس قدر عمل دخل ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہم اپنے ہر نیک اور جائز کام میں اچھی نیتوں کو شامل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے اللہ عز و جل سے شہادت کا سوال کرے، یعنی نیت سچی ہو، پکی نیت ہو، اللہ عز و جل اسے شہداء کے مرتبے پر فائز فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوا ہو۔ نیت پکی ہو، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور اگر بستر پر بھی مر جائے تو رب عز و جل اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا۔ تو نیت پکی ہو، وہ کام نہ بھی ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بات چلی ہے شہادت کی، تو ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ سنیں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار اور آپ کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم شہداء میں کسے شمار کرتے ہو؟ مارٹرڈ میں کسے کاؤنٹ کرتے؟ رضوان نے عرض کی کہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں مارا جائے، ان دا وے آف اللہ عز و جل، وہ مارٹر ہو جائے، اس کی شہادت ہو جائے۔ صحابہ کرام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس طرح تو میری امت میں شہداء بہت تھوڑے ہوں گے، سب تو نہیں جائیں گے راہ خدا میں لڑنے۔ یہ پیار دیکھیں۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ بھی کوئی شہید ہے؟ اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ بھی کسی کو شہادت کا مرتبہ ملنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ حضرت سیدنا ابن مکسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو سمندر میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شہداء 5 ہیں، طاعون میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری کے سبب مرنے والا، سمندر میں ڈوب کر مرنے والا، ملبے تلے دب کر مرنے والا، کوئی بلڈنگ گر جائے اور کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں اس کے اندر دب کر مر جائے، اور فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیا جانے والا۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں، روایتوں میں بہت لمبی لسٹ ہے کہ عورت اگر بچہ جنتے وقت، حمل کی زچگی کے وقت اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، جل کر کوئی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پتا چلا کہ ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رب کی رحمت دیکھو کہ ان بیماریوں میں، ان آفتوں میں مرنے والے کو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ بات چل رہی تھی نیت کی، انٹینشن کی۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ مدینہ مسجد آئے ہیں اجتماع میں، ہو سکتا ہے آپ نے یہ نیت کی ہو کہ چلیں بھائی سارے دوست جا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، جا کر ملاقات بھی ہو جائے گی، گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائے گا، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، اجتماع کے بعد کھانا وانا بھی کھا لیں گے۔ تو اس میں تو کوئی بھی اچھی نیت نہیں ہے، تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جو نماز کی نیت سے گھر سے آئے، روایتوں میں آتا ہے جو نماز کے لیے گھر سے چلے اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی علم پر قربان، آپ نے ایک فتاوی رضویہ میں ایک جگہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ فقیر نے
نماز کے لیے مسجد کی طرف جانے کی 40 نیتیں تحریر کی ہیں، اور کچھ اس طرح کی نیتیں تحریر کی ہیں کہ میں راستے میں جاؤں گا، کوئی نابینا مل گیا تو اسے راستہ بتا دوں گا، مسجد میں جاؤں گا تو پہلا قدم سیدھا قدم داخل کروں گا، اعتکاف کی نیت کر لوں گا، مسلمانوں کو سلام کروں گا، مسکرا کر ملوں گا، پہلی صف میں نماز ادا کروں گا، علماء کی زیارت کروں گا، کوئی مسئلہ پوچھے گا آتا ہوا تو بتا دوں گا، دو مسلمانوں کے درمیان اگر ناراضگی لڑائی ہو گئی تو سلو کروا دوں گا، کوئی گناہ کر رہا ہوگا ممکن ہوا تو اسے روک دوں گا، نماز جنازہ ہوئی تو جنازہ پڑھ لوں گا، ممکن ہوا تو کاندھا دوں گا۔ امام اہل سنت نے کم و بیش اس طرح کی 40 نیتیں لکھی۔ فرماتے اگر کوئی اپنے گھر سے مسجد کو چلے اور یہ 40 انٹینشن 40 انٹینشنز پلس کر لے، اب گھر سے چلنا ایک کام کے لیے نہ ہوا، 40 کاموں کے لیے چلنا ہوا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی، ہر دوسرے قدم پر 40 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دیٹ از دا ڈفرنس، ورک وداؤٹ انٹینشن اینڈ ود گڈ انٹینشن۔ اچھی نیت شامل کر لی جائے نیک اور جائز کام میں تو ثواب کا خزانہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ روزانہ ہی آرام کرتے ہیں، روزانہ ہی سوتے ہیں، کیوں سوتے ہیں بھائی؟ نیند آتی ہے اس لیے سوتے ہیں، تھک جاتے ہیں اس لیے سوتے ہیں، کوئی ثواب نہیں۔ لیکن اگر بندہ باوضو اس نیت سے سوئے کہ یہ جو سونے پر مجھے طاقت ملے گی، فریشنس ملے گی، اس عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، فجر کی نماز پر قوت حاصل کرنے کے لیے، ماشاءاللہ جو تہجد پڑھتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، علماء فرماتے ساری رات سوتا رہے، سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے نیت کا فرق۔ تو جب بھی نیک اور جائز کام کریں اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لیں۔ آئیے امید ہے کہ یہ جو بعض اوقات کوسچن ذہن میں کریٹ ہوتا ہے کہ یہ نیتیں کیوں کرائی جاتی ہیں، یہ ہمارے ثواب کو انکریز کرنے کے لیے کروائی جاتی ہیں، ڈبل ملٹیپلائی کرنے کے لیے کروائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن جن کے لیے پاسبل ہو 2 زانو التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ تو جب تک بیٹھے رہیں گے ماتے چلے جائیں گے۔ پھر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ایک ایسی کتاب جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جو فرقان ہے، جو ہم سب کے لیے راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میجورٹی صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے میسج کیا ہے وہ میسج ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے ٹرانسلیشن تو مختلف زبانوں میں ہو گئے مگر ہماری بہت بڑی تعداد اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے، رب کا یہ کلام ہمارے لیے ہے مگر اس میں ہمارے رب نے ہم سے فرمایا کیا ہے ہمیں یہی نہیں معلوم۔ دنیا بھر کی بہت ساری بکس ہم نے پڑھی ہوں گی، بڑے مضامین ہمیں یاد ہیں، بڑے واقعات یاد ہیں، ہسٹوریکل ایونٹس یاد ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بڑے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، انبیاء کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اور ان واقعات میں ہمارے لیے بہت سارا درس ہے، بہت سارے میسیجز ہیں۔ لیکن آج ہم سے دنیا بھر کے پولیٹیشنز کی لائف کی جو ہسٹری ہے وہ تو ہم سے پوچھی جا سکتی ہے، ہم شاید بہت بڑے بڑے لیڈرز کے بارے میں ان کی لائف ہسٹری جانتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے انبیاء کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہمارے صحابہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ ہم شاید ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار سیکنڈ کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، مگر بیٹل آف بدر اور بیٹل آف احد کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ وہ کون سی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی اور کس طرح قربانی کی داستانیں رقم کی گئیں؟ کیا ان تمام چیزوں کو ہم نے کہیں پڑھا، اور پڑھا تو اپنے بچوں کو سکھایا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر، بلکہ ایسا ہو چکا ہے، فلم ایکٹرز کے، فٹ بالرز کے، کرکٹرز کے نام تو پتہ ہیں، ہمارے بچوں کو صحابہ کے نام نہیں پتا، انبیاء کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آج بڑے عجیب و غریب اور جس کو کہتے ہیں نا کہ امیزنگ واقعات پڑھنے کا بڑا کریز ہے کہ جناب کوئی ایسی ڈائجسٹ مل جائے، کوئی ایسا ناول مل جائے، کوئی ایسی بک مل جائے جس میں ہم جناب عجیب و غریب باتیں پڑھیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی قصائص ہیں، واقعات ہیں، اور عجیب و غریب دلچسپ واقعات ہیں جس میں ہمارے لیے میسج بھی ہے، مگر ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ آج میں قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ایک واقعہ، ایک ہسٹوریکل واقعہ، ایک ایسی سٹوری
جس میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز بھی ہیں، اور یہ ایک نبی علیہ السلام کا کیا ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو اللہ نے کیسا مرتبہ کیا، آپ کہاں تھے، کس انداز میں تھے، اور رب نے آپ کو کس منصب پر پہنچایا. یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کے بارے میں آیتیں موجود ہیں. بہرحال جب طالوت یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، جب یہ بادشاہ بنے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے. اب وہ جو جالوت بادشاہ تھا، جو جالوت تھا جس سے لڑائی تھی، وہ بڑا ہی قداور، نہایت ہی سٹرونگ، طاقتور، ٹال، اور جناب اپنے سر پر جو وہ لوہے کا کیپ پہنتا تھا، آئرن کیپ، لوہے کی جو اس کی زرہ ہوتی تھی، ٹوپی ہوتی تھی، اس کا وزن 300 رطل تھا. بہت ہیوی قسم کی وہ ٹوپی پہنتا تھا. اب جب دونوں فوجیں میدان میں آئیں، بیٹل شروع ہونے لگا، تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. اب یہ اناؤنسمنٹ تھا، کیونکہ دشمن بڑا اسٹرانگ تھا، اینیمی بہت اسٹرانگ تھا. اناؤنسمنٹ ہو گیا. اب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اس وقت بڑے کم سن تھے، اور بڑے کمزور بھی تھے، یعنی باڈی بڑی آپ کی جو ہے وہ ویک تھی، کیونکہ آپ بیمار بھی تھے، زرد رنگ ہو چکا تھا، اور غربت و مفلسی کا آپ کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے. روایت میں کہ جب داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اس بیٹل کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے، تو راستے میں ایک پتھر نے، اسٹون سے یہ آواز آئی کہ اے داؤد مجھے اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا پتھر ہوں. تھوڑا آگے بڑھے تو ایک اور اسٹون سے آواز آئی، اے داؤد مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پتھر ہوں. تیسرا آگے بڑھے ایک اور پتھر نے، اسٹون نے آواز دی، مجھے بھی ساتھ لے لو، میں جالوت کو جو ہے وہ قتل کرنے والا پتھر ہوں، میں جالوت کا قاتل ہوں. حالانکہ ابھی بیٹل میں آپ پہنچے نہیں تھے، آپ نے وہ 3 پتھر چھوٹے چھوٹے اپنی جھولی میں رکھ لیے، اور آپ اس بیٹل میں آ چکے تھے. اب اناؤنسمنٹ سنا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اس کو آدھی سلطنت بھی مل جانی ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی شہزادی سے بھی نکاح کر دوں گا. یاد رہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اب کیا ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی گوپھن، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک پتھر پھینکنے کی جو چھوٹی سی مشین اس زمانے میں جنگ کے دوران ہوتی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، آپ نے وہ پتھر رکھے، اس میں بسم اللہ شریف پڑھی اور تینوں پتھر چلا دیے. اب تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر جا کر لگے، اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا. وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو کی اتنی بڑی ٹوپی پہنی ہو اس کو پتھر کیا اثر کریں گے، مگر رب نے قدرت دکھانی تھی. رب کی قدرت کا نظارہ تھا کہ ان 3 پتھروں نے جالوت کا کام بھی تمام کیا، اور اس کے پیچھے 30 جالوتی یعنی اس کے لشکر کے جو افراد تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے. اب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اس کی لاش کو گھسیٹ کر حضرت طالوت کے پاس لے کر آئے اور قدموں میں ڈالا. بنی اسرائیل بہت خوش، کیونکہ اب تو لشکر ہی تتر بتر ہو گیا، ان کا جو لیڈر تھا، کمانڈر تھا، وہی مر گیا. بہرحال اب وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کیا، اور اپنی آدھی سلطنت کا انہیں سلطان بھی بنا دیا. پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا، تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے. اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا. میرے پیارے اسلام بھائی، آپ سے پہلے حضرت داؤد وہ ہستی ہیں کہ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت وہ یہ اعزاز کسی کو ایک ساتھ نہیں ملا تھا. بھائی ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے دونوں عہدوں پر الگ الگ لوگ فائز ہوتے تھے، یعنی نبوت پر کوئی اور ہوتا، سلطنت پر کوئی اور ہوتا. مگر داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا کہ آپ ہی بادشاہ بھی ہیں
اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور آپ 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں کے منصب پر فائز رہے. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد یعنی آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام یاد رہے، جن کو پوری دنیا پر حکومت ملی تھی. حضرت سلیمان جن کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی، چرند و پرند کی بولیاں جانتے تھے، علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو ان دونوں مرتبوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. ترجمہ کنز الایمان، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا. میرے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی بات مزید حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتے جائیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا انتظام کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرتے. اللہ تعالیٰ کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے، آئرن کو، تو وہ موم بن جاتا تھا، بالکل سافٹ ہو جاتا آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اس سے جو چاہے بناتے، آپ اسے لباس بناتے اور ان کو فروخت کرتے اور اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی. آپ پرندوں کی بولی کرتے. بہرحال مختصر سا واقعہ ہمارے لیے کیا درس؟ نبی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا. کیسے بادشاہت ملی، نبوت ملی، آپ کا فیملی کا نظام کیا تھا. آپ کے بیٹے حضرت سلیمان ہے اور پھر اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. شاید ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی اور بہت سارے ناظرین نے بھی یہ پہلی بار واقعہ سنا ہوگا. میں آپ کو پھر چوٹ کرتا ہوں، یہ اسی کتاب میں واقعہ موجود ہے جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، جو ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے سمجھنی ہے. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بہت سارے قصائص ہیں، قریب مقامات پر 90 کے قریب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یعنی 90 مقامات پر میرے رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ہمیں پتہ ہے کیا بات کی، کیا میسج ہے، میرے رب نے میرے لیے کیا فرمایا ہے. کس کو فکر ہے کہ کیا فرمایا ہے؟ کس نے پڑھے وہ 90 مقامات کہ یار میں یہ تو پڑھ لوں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کو میسج کریں، ای میل کریں، کئی وطن سے دور ہوں، گھر پہ خط لکھیں اور کچھ عرصے کے بعد اسے فون کریں کہ میں نے خط لکھا تھا مل گیا، میرا ای میل آیا تھا مل گیا. وہ کہے مل تو گیا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. کیسا لگے گا؟ یار میں نے اتنی محبت سے، اتنا دور سے، اتنے جذبات کے ساتھ بھیجا، مل بھی گیا پھر بھی نہیں پڑھا. میرا اتنا بھی خیال نہیں، مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں. آج دنیا میں کوئی ہمارا پیغام نہ پڑھے ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سیکھا. قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بڑا بیزی تھا، امریکہ میں رہتا تھا، وہاں ڈالر کمانے ہوتے تھے، آورلی کام کرتا تھا، اس لیے قرآن سمجھنے کا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ ایکسکیوز کرے جناب قرآن تو عربی میں ہے، ہمیں تو نہیں آتا. تو کیا پیدا ہوتے ہی انگریزی سیکھ لی تھی آپ نے؟ آپ میں سے کسی کو بھی پیدا ہوتی انگریزی نہیں آتی تھی؟ روئے انگریزی میں نہیں تھے آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ نے. اور مجھے موسٹلی پاکستانی اس وقت سن رہے ہیں، اور سکتے ہیں انڈین ہوں گے، تو ہم تو اپنے کسی اور وطن میں پیدا ہوئے تھے، یہاں آئے انگریزی بھی سیکھی، قوانین بھی سیکھے، بہت سارے اسٹرگل کر کے ڈرائیونگ بھی سیکھی، ڈرائیونگ لائسنس بھی لے لیا، بہت ساری چیزیں سیکھ لی، کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا. نہیں سیکھا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن سمجھنا نہیں سیکھا. اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، ہم جیسوں کے لیے قرآن کا ترجمہ بھی کر دیا. چلے اب تو عربی میں تھا نا قرآن، اردو میں ترجمہ آ گیا، آسان زبان میں اس کی جناب تفاسیر آ گئی. بلکہ علماء کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے قرآن پاک سے یہ عجیب و غریب، یہ انٹرسٹنگ واقعات کو مزید الگ کر کے عجائب القرآن، غرائب القرآن بھی لکھ دی. مگر پڑھنے کا ٹائم، سمجھنے کا ٹائم. ارے یہ 90 مقامات تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ سوچے یار کہ واقعی کسی عالم دین کے پاس ہی جا کر کہتے حضور
مجھے بتا دیں میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، نہیں آتا ایل سی پڑھنا، نہیں آتا ڈاکیومنٹس پڑھنا، ایک سیکرٹری رکھتے ہیں، ایک ایسا بندہ رکھتے ہیں جو اس کے ڈاکیومنٹس ریڈی کرتا ہے کہ کہیں ڈسکرپنسی نہ لگ جائے، کہیں جناب ہمارے ڈاکیومنٹس ریجیکٹ نہ ہو جائیں۔ بینکنگ کے لیے بندہ رکھتا ہے، لا سمجھ نہیں آتا تو لائر کے پاس جاتا ہے۔ آپ کے گھر پہ اگر گورنمنٹ کا کوئی نوٹس آ جائے سمجھ نہ آئے تو ڈسٹ بن میں تھوڑی ڈال دیتے ہو، کہتے نہیں یار ہم میں نہیں آیا، کسی سمجھدار سے سمجھتے ہیں کہ یار بتاؤ بھائی کیا لکھا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو نہیں آتا ہوگا سمجھ، ڈاکیومنٹ گھر پہ لیٹر آتا ہوگا، چھوڑ نہیں دیتے، پتہ نہیں انعام تو نہیں لگ گیا، کوئی لاٹری تو نہیں لگ گئی، ارے بھائی کوئی نوٹس تو نہیں آ گیا، پتا تو کرو ہے کیا اس لیٹر میں۔ جب تک لیٹر کے بارے میں پتا نہیں چلے گا چین نہیں آتا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو چین کیسے آ گیا آپ کو؟ کہ بغیر قرآن سمجھے زندگی گزر رہی ہے۔ 40 سال 50 سال 30 سال زندگی گزر گئی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن سمجھے ہی نہیں کیا فرمایا رب نے ہم سے۔ بغیر قرآن کی زندگی اچھی نہیں۔ احادیث میں مفہوم ملتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں، ویران مکان کی مانند ہے وہ دل جس میں قرآن نہیں۔ مگر قرآن پاک سمجھنے کا ٹائم کس کے پاس؟ حالانکہ اتنے واقعات، اب صرف اس ایک واقعے سے کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ حضرت طالوت کی سرگزشت کی طرح حضرت داؤد نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، ایک لمحے میں رائی پہاڑ اور رائی کو پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ کیونکہ غور تو کریں، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں کم سن لڑکے ہیں اور خود نہایت ہی مفلس اور غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک رب عز و جل نے کتنے بڑے درجے پر پہنچا دیا، بادشاہ بھی بن گئے، نبوت بھی عطا فرما دی، پھر پوری سلطنت بھی عطا ہو گئی۔ یعنی رب جسے چاہے وہ ذرے کو مہتاب بنا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اسی طرح جو شخص مرتبے پر ہے، جو دنیا میں انجوائے کر رہا ہے بہت ساری نعمتوں کو، باؤنٹیز کو، وہ اس بات سے ڈرے میرا رب جب چاہے مجھ سے یہ واپس لے سکتا ہے، یہ میرا نہیں۔ کبھی بھی کسی نعمت پر پراؤڈ نہ کرنا، کبھی بھی کسی نعمت پر غرور نہ کرنا کہ اگر آج میرے پاس پیسہ ہے تو غریب مجھ سے نیچے ہے، اگر آج میرے پاس حسن ہے تو یہ بدصورت مجھ سے کمتر ہے، اگر آج میرے پاس کوئی اقتدار یا کوئی سٹیٹس ہے، میرے آرڈر چلتے ہیں، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ انکساری کا پیکر بنے رہنا، عاجزی کا پیکر بنے رہنا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پراؤڈ یہ رب کو بہت سخت ناپسند ہے۔ ہم نے احادیث میں کئی بار پڑھا ہے، سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مزید اس واقعے سے اور کیا سیکھنے کو مل رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ حضرت علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے، ان کو بادشاہ بنایا، نبوت کا شرف عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش لوہے کی ذرہ بنانے کو بنا لیا۔ آج انسان جو ہے وہ چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ہے۔ حلال کمانے کے لیے اگر ایسا کام بھی کرنا پڑے جس کو بظاہر لوگ چھوٹا کام کہتے ہیں، چھوٹا کام ہوتا کوئی نہیں، لیکن اگر وہ حلال ہے تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ حلال کمانا ہے نا۔ اب یہاں پتہ ہے کیا پرابلم ہے؟ وائٹ کالر جاب چاہیے، میرا اتنا پڑھا لکھا، اتنا میرا سٹیٹس، میرے کو وہ والی نوکری ملے گی تو کروں گا۔ اب وہ نہ کرنے کے چکر میں غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ کیوں چھوٹا کام ہے، میرے سٹیٹس کے قابل نہیں، میں کیوں یہ کام کروں، میں گیس اسٹیشن پہ کیوں جاؤں، ہمارے اگر پاکستان ہندوستان میں بیان سن رہے ہیں تو میں کیوں ٹھیلا لگاؤں، میں کیوں رکشہ چلاؤں۔ وہ ٹھیلا رکشہ نہیں چلائے گا پھر، لیکن حرام کام شروع کر دے گا، کیونکہ مجھے اپنے مطلب کا کام ملا نہیں تو جناب یہ حلال کام میں نہیں کروں گا۔ تو حلال کام اگر میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ ذرہ بناتے، بکریاں چراتے، نبوت اور سلطنت ہونے کے باوجود، کیونکہ حلال کمانے میں کوئی آر نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں ایک اور میسج اس واقعے سے مل رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کمائیں، حلال کمائیں، حرام کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ انبیاء کا پیشہ، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان ہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کو کتنی پسند ہے اپنے ہاتھ کی کمائی، بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاکیزہ کبھی کوئی کمائی نہ کھائی، اور آدمی اپنی جان، گھر والوں، بچوں اور اپنے خادم پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے کمانے والے، اپنی کمائی کرنے والے کو کس طرح سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں یہ ڈسکریج نہیں کیا گیا کہ آپ جاب کریں، آپ بزنس کریں، آپ حلال کمائیں، نہیں، بلکہ انکریج کیا گیا ہے۔ گھر بیٹھ کر کسی سے مانگ کر کھانا سخت ناپسند ہے، اور بندہ حلال روزی کے لیے صبح سے شام کوشش کرے، اوکے، مگر شرعی تقاضوں کے مطابق بھی تو کرے نا۔ کام کرتے ہوئے نمازیں پڑھے، جھوٹ نہ بولے، سچی بات کرے، اور پھر بے شک کام کرے۔ بلکہ سنیے، بعض لوگ یہاں جاب کرتے ہیں، اگر حلال جاب ہے اور محنت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اس دوران نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، تو سنیے اور جھوم جائیے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت، جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ کام کر کے شام کرتا ہے، تھک گیا ہے کیونکہ جاب کی ہے، حلال کمایا ہے، اور اس دوران گناہ نہیں کیے، یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں بندہ بولے میں جناب اب تو میں نے بھی روایت سن لی، اب جناب 16 گھنٹے جاب کروں گا، تھک کر شام کروں گا، مغفرت والی شام ہو جائے گی، اور نمازیں ایک بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ مغفرت والی شام ہو رہی ہے۔ نہیں، نمازیں اس دوران پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ کے وطن میں تو ایسا لگتا ہے کہ آگ کا سمندر ہے، اپنی نگاہوں کو بچائیں کیسے سمجھ نہیں آتا۔ تو اب جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ کو اپنی نگاہوں کو بھی بچانا ہے کہ بے حیائی کے مناظر یہاں بہت عام ہیں، تو نیچی نگاہوں کی اس میں عادت کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، اور مستجاب الدعوات ہو جائیں، ہم جو دعا مانگے قبول ہو جائیں، سارے ہی چاہتے ہوں گے۔ چلیں آج میں آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، وہ آقا فرماتے ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے آقا کی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ عز و جل سے دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ میرے آقا نے کیا فارمولہ بتایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، ایک لائنر، غذا جب پیٹ میں جا رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کھاتے وقت سوچتے نہیں کہ کیا کھا رہے ہیں، کس کمائی سے کھا رہے ہیں۔ یہاں تو ذبیحہ کے بھی بہت سارے مسائل اس وطن میں ہیں، تھوڑا سا کانشیس ہو جائیے، چیک کیجئے کہ جو کھا رہا ہوں وہ حلال کمائی سے کھا رہا ہوں، اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ حلال کھلا رہا ہوں، اور پھر حلال کمائی تو ہے مگر کیا ذبیحہ ٹھیک ہے، اس کی جو مسائل ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر پیٹ میں حرام چلا گیا تو نورانیت کہاں سے ملے گی؟ مزید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ یعنی وہ جسم جو ہے جو حرام سے بلٹ اپ ہوا ہے، اب وہ فیول بن جائے ہیل کا، یہ زیادہ اس کا حقدار ہے۔ سوچئے وہ لوگ جو حرام کما کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں سوچتے کدھر سے آ رہا ہے۔ ارے جس بچے کو آج بخار ہو جائے آپ تڑپ جاتے ہو، آپ کا بچہ چولہے کے قریب جائے آپ اسے پکڑ لیتے ہو تو اس کا ہاتھ نہ جل جائے، آپ اس کو حرام کھلا کر بڑا کر رہے ہو۔ حدیث پاک سنیے، میرے آقا فرماتے جو گوشت جو جسم حرام سے بڑھ رہا ہے وہ جہنم میں جل جائے، اس بات کا حقدار ہے۔ یہی تو حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔
سوچیے اپنے بچے کو کیا جہنم کا ایندھن بنانا ہے؟ تھوڑا کمائیے مگر حلال کمائیے، تھوڑا کھائیے مگر حلال کھائیے، یہ زیادہ کے چکر میں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری ہو جائے، یہ ماں ہمارے لیے یہی وبال نہ بن جائے۔ بلکہ میں جس طرح کہا کہ شریعت ہمیں انکریج کرتی ہے، بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کسی مفتی کی، کسی عالم کی، بزنس مین، مگر کیا کنڈیشنز ہیں؟ سچا، ایماندار ہیں اور صادق، سچا اور ایماندار تاجر ہو، جھوٹ نہ بولے، امانت دھوکہ نہ دے، تو انشاءاللہ وہ صدیقین اور شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہو۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کے لیے، بزنس اسلامیوں کے لیے ایک طریقہ کار بیان کر دیا۔ یہاں کافی سارے بزنس مین بھی ہیں اور ہماری کمیونٹی، یمن کمیونٹی والے بھی ہیں، تو وہ عموماً تجارت کرتے ہیں، تو آئیے ذرا غور سے حدیث پاک کو سنیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبی کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے۔ اب کن تاجروں کی ہے؟ سنیے، جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، پہلی بات۔ نمبر دو، جب ان کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت نہ کریں۔ نمبر تین، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ نمبر چار، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چیز خریدنے جائیں گے نا، اچھی خاصی پرفیکٹ چیز ہوگی، اس میں کوئی دام کم ہو جائے، خواہ عیب نکالنا ہے۔ کیوں نکالنا ہے بھائی؟ عیب نہیں ہے پھر بھی عیب ڈھونڈنا ہے تاکہ کسی طرح اسے دام کم کروا، نہیں یہ گھٹیا ہے، یہ بیکار ہے، ارے تم نے تو ایسی دے دی، جھوٹا موٹا عیب نہ نکالیں۔ نمبر پانچ، جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں۔ آئیں گے تو اتنی تعریف، او پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولیں گے، اتنے کی خرید ہے، فلاں جگہ سے منگائی ہے، کہیں نہیں ملے گی مارکیٹ میں، A1 پروڈکٹ ہے، اور جناب کپڑا لے جاؤ بالکل پکا کلر ہے، اور پہلی دھلائی میں گھر جا کے کلر نکل جاتا ہے۔ ارے اتنے وعدے کیے تھے، اتنی تعریفیں کی تھی، کوئی کیوں تعریفیں کرتے ہو اتنی جھوٹی؟ پھر آگے، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں۔ جب کوئی مانگتے ہیں آپ سے، آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے، مال خریدا ہے، اب دیر نہ کریں۔ کچھ تاجروں کا تو پلان ہی یہی ہوتا ہے، مہینے کا ادھار لینا ہے، 3 مہینے میں پیسے دینے ہیں، 2 مہینے یوز کریں گے اس کے پیسے۔ آقا فرماتے ہیں، یعنی سب سے پاکیزہ، تو یہ بزنس کا پورا طریقہ اس ایک حدیث پاک میں پرفیکٹ بزنس کرنے کا پروسیجر بیان کر دیا نبی پاک نے، چند جملوں میں آقا نے کیا کچھ عطا فرما دیا۔ آگے مزید سنیں، اور جو ان کا کسی پر آتا ہو، یعنی اب آپ کے دینے کی باری ہے تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ سبحان اللہ، کیا مذہب ہے ہمارا، کیا طریقہ کار ہے۔ تمہیں پیسے دینے ٹائم پہ دے دو، کسی سے مانگتے ہو پھنس گئے اور ٹائم دے دو، سختی نہ کرو، لڑائی نہ کرو، ٹائم دو اس کو۔ وہ الگ بات ہے کچھ چیٹر ہو، پیسے ہی کھانا اس کی عادت ہو، وہ الگ سٹوری ہے۔ مسلمان ہے، بھائی ہے آپ کا، ہر بار ٹائم پہ دیتا ہے، اس بار تکلیف میں آ گیا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں، تھوڑا سا اس کو ریلیف دیں۔ اب غور کریں، یہ جو ساری باتیں ہیں، اگر اس طرح بزنس ہو، اب بتائیں بزنس بھی ترقی کرے گا؟ یہ بات یاد رکھیں، سچا تاجر، ایماندار تاجر، دھوکہ نہ دینے والا، وعدوں کا سچا، ٹائم پہ پیمنٹ دینے والا بزنس مین ترقی کرتا ہے، سارے گھاگ اسی کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی یہ بے وقوف آدمی جو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کر کماتا ہے، وہ تھوڑے عرصے بزنس چلتا ہے اس کا، وہ ایک ہی بار بکرا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تھوڑی گھاگرے آنا ہے۔ تھوڑا پروفٹ رکھے اور ایمانداری سے کام کرے، اس کا بزنس رن ہی کرتا ہے، مہنگا سودا لے کے جاتے ہیں لوگ اس سے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس اسلام کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ معذرت کے ساتھ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو مسلم کنٹریز کی پروڈکٹ کا حال ہے، وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یعنی آج مسلمان ہو کر کسی مسلمان ملک کی پروڈکٹ خریدتے ہوئے ڈرتا ہے، نہیں یار فلاں ملک کی لے لو، میڈ ان فلاں نہیں لینا۔ کیوں؟ تو لکھا ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ بیان اس وقت مجھے پاکستان میں یا ہمارے وطن میں سن رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو یہ حال ہے
کہ دوائیوں کے اندر ملاوٹ، کھانے کے اندر ملاوٹ، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ تھوڑے سے سکے کمانے کے لیے تھوڑا حرام کدھر لے جاؤ گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ پیسہ کما بھی لیا تو کہاں خرچ کرو گے؟ اور یہاں بھی جو لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جو فورجری کرتے ہیں، جو ادھر کی ادھر کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے. اگر غلط کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں وہ غلط ہے، چھوڑ دیجئے. تھوڑے پیسے کم ہو جائیں گے کوئی بات نہیں، جو کم ہوں گے نا وہ اچھے ہوں گے، وہ برکت والے ہوں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں پیسے کم نہیں ہوتے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہنا ہے، وہ جانا کہیں نہیں. اب میرے اوپر ہے میں حرام سے کما لوں یا حلال سے کما لوں. تو یہ وہ چیزیں میرے پیارے سے پہلے کہ جو اسلام پھیلا نا، عرب ممالک سے جو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا، اس کی ایک بڑی وجہ عرب تاجر بھی تھے. عرب بزنس مین جب دنیا بھر میں گئے تو انہوں نے بزنس اتنا پرفیکٹ کیا، اتنے سچے تھے، اتنے ایماندار تھے، نمازیں بھی پڑھتے گئے، بزنس بھی کرتے گئے، خوش اخلاقی بھی دکھاتے گئے، نیکی کی دعوت بھی دیتے گئے. وہ گئے کسی مدنی قافلے میں نہیں تھے دوسرے ملکوں میں، وہ بزنس ٹرپ پر گئے تھے. مگر بزنس بھی چلتا رہا، لوگ انہیں دیکھ کر مسلمان بھی ہوتے گئے. آج سچ بتاؤ ہم سے کوئی بزنس کرے غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا؟ شاید مسلمانوں سے ہی بدزن ہو جائے گا. بولا نہیں یار ایسے جھوٹے ہوتے ہیں مسلمان، ایسے دھوکے والے ہوتے ہیں. یہ کریکٹ ایٹیٹیوڈ تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کا، مسلمان تاجروں کا، کہ جن سے انٹریکشن کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بیٹھے ہم سے بدزن ہو جاتا ہے. ایسا نہ کرو. یہ پیسوں کے پیچھے بھاگ کر رب کو ناراض کرنا، یہ حرام کمانا، یہ بربادی کا باعث ہے. ان ممالک میں نے دیکھا سنا، آپ بھی جانتے ہوں گے، مسلمان کہلانے والے اپنی دکانوں پر شراب بیچتے ہیں. مسلمان کہلانے والے اپنی شاپس پر پورک کا گوشت بیچتے ہیں. مسلمان کہلانے والے ایسی جگہ نوکری کرتے ہیں کہ جہاں شراب سرو کرنی پڑتی ہے. سوچتے نہیں کہ اس لیے امریکہ آئے تھے کہ اپنا ایمان بیچ دیں گے، اپنا کلچر بیچ دیں گے، اپنے رب کو جواب نہیں دینا. آج ہی تھوڑے ڈالرز کما لو گے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا وہ رزاق نہیں؟ کیا تم حرام کماؤ گے تو ہی تمہیں دے گا؟ کیا حلال کماؤ گے تو وہ روزی روک لے گا؟ ارے اس نے سب سے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف؟ کیوں جاتے ہیں برے کام کی طرف؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ اگر مجھے اسلامی بہنیں تو اس میں بہت بڑا کردار اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے، گھر والوں کا ہوتا ہے، جو اپنے گھر والوں کو اتنا امفسائز کرتے ہیں، اتنا جناب پریشر میں لے لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. فلاں نے گھر بنا لیا، فلاں نے گاڑی بنا لی، ہم پیچھے رہ گئے. اب وہ مرد اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے، برے کام کی طرف چلا جاتا. سنو پہلے کے زمانے میں عورتیں کیسی ہوتی تھی. احیاء العلوم میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، گزشتہ زمانے میں عورتوں کی یہ عادت تھی کہ مرد گھر سے نکلنے لگتا. سنو اے میری اسلامی بہنوں غور سے سنو، آج تمہارا مرد گھر سے نکلتا ہے تو ڈیمانڈ لسٹ دے دیتی ہو، یہ بھی لانا، یہ بھی لانا، جلدی لانا، کب لاؤ گے، پیچھے رہ گئے ہم سب سے، تم نے کمایا ہی کیا ہے. اس کو اتنا پریشر دو کہ وہ حرام میں پڑ جائے. سنو پہلے کی عورتیں کیسی ہوتی، جب کوئی مرد گھر سے نکلتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اس سے کہتی حرام رہنا، ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں بھوک اور تکلیف برداشت ہو جائے گی، تھوڑا کھلا دینا، ایسا مال نہ لے آنا کہ ہم آگ کا ایندھن بجائیں. اے پیارے اسلامی بھائیو، خدارا چیک کر لو اپنی روزی کو. اچھا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح کما رہے ہیں، ہم حلال کما رہے ہیں. نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم تو جانتے ہی علم نہیں. کیا پتا کہاں جھوٹ بول کر، کہاں ڈنڈی مار کر، کہاں سود کا لین دین کر کے ہم اپنی روزی میں حرام کی آمیزش کر رہے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے. اے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی خوشیوں کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں سنو، ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ،
ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا. اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اور اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ گھر والوں کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آر دلائیں گے. اس کی تنگ دستی پر اسے تمہارے پاس ہے ہی کیا، فلاں آگے بڑھ گیا، تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت والے کاموں میں مصروف کر لے گا، برے کاموں میں پڑ جائے گا، گھر والوں کے کہنے پر، بیوی بچوں اور ماں باپ کے کہنے پر، اور ہلاک و برباد ہو جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بندہ کہتا ہے نا کیا کریں جناب، بچوں کی خوشیوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. یہ بچے، یہ بیوی سنو جن کو حرام کھلا رہے ہیں، جن کے ساتھ جن کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سنو، بروز قیامت ایک شخص بارگاہ خدا بندی میں حاضر کیا جائے گا. اس کے بیوی بچے فریاد کریں گے یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے، یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا لیکن ہم لا علم تھے. لہذا اس شخص کو حرام روزی کے سبب اس قدر پیٹا جائے گا کہ اس کی کھال تو کھال، اس کا گوشت بھی ادھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان پر لایا جائے گا، فرشتے اس کی پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے. یعنی نیکیاں کم نہیں ہوں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. نمازی بھی گویا ہوگا، عبادت بھی کرنے والا ہوگا. سنو، تو اس کے اہل و عیال میں سے ایک شخص آئے گا اور اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لے گا. دوسرا بڑھے گا، وہ بھی لے لے گا. اس طرح اس کی ساری نیکیاں اس کے گھر والے لے جائیں گے. اور بال بچوں کی طرف وہ رخ کر کے کہے گا اب میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے. فرشتے اعلان کریں گے یہ وہ شخص ہے جس کی ساری نیکیاں اس کے بال بچے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. آپ سوچیں، یہ بال بچے تو قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے. آج بچوں کی خوشی ہے، سب چلتا ہے. آج بچوں کی خوشی میں کتنے گناہ کرتے ہیں. گھر میں شادی ہو جائے، اچھا خاصا نیک نمازی آدمی، اس کے گھر میں شادی ہو، وہی ڈھول تماشے، وہی فنکشن، وہی بے حیائیاں. بندہ کہے حاجی صاحب آپ کے گھر میں، ارے جناب بچوں کی شادی ہے، بچوں کی خوشی ہے، کرنا پڑتا ہے. ارے اللہ کے بندے، تم رب کو ناراض کر رہے ہو، نافرمانی والے کام رہے ہو. قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوئی ایک بات بتائیں، ماں باپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ گھر میں شادی ہو. ہر باپ کی، ہر ماں کی یہ خواہش ہے گھر میں میرے بچے کی شادی ہو جائے، عافیت سے ہاتھ پیلے ہو جائیں. یعنی اللہ کی نعمت ملتی ہے. بہت سارے ایسے گھر ہیں جب بچوں کے رشتے نہیں آتے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم، گھر میں شادی ہو رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ شادی ہوئی تو سجدے بڑھ جاتے، صدقے بڑھ جاتے، درود بڑھ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں شکر بڑھ جاتا کہ میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے یہ خوشی کا موقع دیا. مگر ہوتا کیا ہے کہ نعمت رب دیتا ہے اور اسی کو ناراض کرنے چلتے ہیں. اسی کی ناراضگی والے کام، شیطانی کام. اور پھر تھوڑے عرصے بعد ہم کہتے ہیں دعا کر دیں اولاد نہیں ہو رہی. اچھے کیا دعا کر دیں، لڑائی جھگڑے بہت ہیں، رشتہ چل نہیں رہا، طلاق کی نوبت آ گئی ہے. دعا کر دیں جناب بچہ تو ہوا، میرے بچے کے یہاں اب نارمل ہو گیا ہے. اب بندہ ان سے پوچھے بھائی تم نے شادی میں کیا کسر چھوڑی رب کو ناراض کرنے میں؟ پھر کہتے ہو خوشیاں ملیں گی، اب امن و امان ملے گا. ارے جس عمارت کی بنیاد ہی تم نے گناہوں میں ڈالی ہے، جس عمارت کی بنیاد ہی میں رب کو ناراض کرنے والے کام کیے، برکت کہاں سے ملنی ہے؟ یاد رکھیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے. نعمت ہی ہوتی ہے عذاب بن جاتی. کیوں؟ اس میں رب کی نافرمانی کرو اور پھر کہو میری نعمت باقی رہے. خدا را عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، گھر والوں کو خوش ضرور کیجیے. شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے. بلکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پاک پڑھ کر آپ کو سنائی کہ بچوں کو اگر بندہ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنی زوجہ پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ضرور دیجیے انہیں، بچوں کو خوش رکھیے، لیکن شریعت کے دائرے میں خوش رکھیے نا. بچوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنے کا تو کسی نے نہیں کہا. ایک بڑی زبردست روایت میں نے پڑھی تھی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے اس سے کچھ عرصے کے بعد دنیا بھی ناراض ہو جاتی ہے. اب
ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا والوں کو خوش کیا، رب کو ناراض کیا، بڑے بڑے فلم ایکٹر، گلوکار، بے حیائی کے کام کرنے والے، کرتب تماشے دکھانے والے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرنے والے، دنیا کو خوش کرنے والے، آج کون ہے انہیں یاد کرنے والا؟ کیا ان کے مزار کیا ان کی قبر پر کوئی جاتا ہے؟ کوئی ان کے لیے فاتحہ کا اجتماع رکھتا ہے؟ سب بھول گئے انہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے، لوگ بھی کچھ عرصے بعد اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا جز بڑا پیارا ہے، جو اللہ کو راضی کرتے کرتے لوگوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کچھ عرصے بعد لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب راضی ہو گیا نا۔ اصل پریورٹی کیا ہے کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، دنیا والوں کو میں راضی نہیں کر سکتا۔ ارے جس سے رب راضی ہے اس سے سب راضی ہے، جس سے رب ناراض ہو گیا اس کے بعد بچنا کیا ہے؟ امام، آئیے میں آپ کو اس کی ایگزامپل بھی دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان گئے، کیا ہوا تھا؟ سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ کس کو راضی کرنے چلے تھے؟ رب کو راضی کرنے چلے تھے نا۔ سارا ہی ہندوستان ناراض، مخالفت، لڑائی جھگڑے، خواجہ غریب نواز پر حملے ہو رہے ہیں، جادوگر آ کے حملے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آج امریکہ کے شہر ڈیلس میں موجود، یہاں بھی خواجہ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، دنیا کا کون سا کونا ہے کہ جہاں خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے نہیں؟ کیوں؟ انہوں نے رب کو راضی کیا، اللہ نے باقی سب کو راضی کر دیا۔ تو پرابلم یہ ہے، مجھے اور آپ کو پریورٹی سیٹ کرنی ہے۔ روزی کماتے وقت، فیملی فنکشن کرتے وقت، آؤٹنگ پر جاتے وقت، گفتگو کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، اپنی زندگی کے معمولات کو گزارتے وقت ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھو کہ میں جو یہ کام جا رہا ہوں یہ میرے رب کو پلیز کرے گا، میرے آقا اس سے راضی ہوں گے، یا یہ کام میرے رب اور میرے آقا اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ساری دنیا راضی ہو جائے اور رب اور پیارے آقا ہی ناراض ہو جائے، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ارے ہمیں کوئی نہ پوچھے مگر میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے آقا مجھ سے خوش ہوں، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ امام عشق و مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن بہت پیارا سمجھاتے ہیں۔ ایک ہی شعر میں زندگی کا طریقہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بس یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کون راضی ہو جائے؟ میرے آقا راضی ہو جائے، کیونکہ یہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس یہ زندگی کا حاصل مل جانا ہے تو خدارا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ سال کے ابتدائی دن ہیں۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہمارا نیا سال شروع ہوئے، اعمال نامے کا نیا سال شروع ہوئے، بک آف ڈیڈ کا اسٹارٹنگ پیجز ہیں۔ ان پیجز میں یہ اچھی نیتیں کر لو، بڑی گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، اللہ کو ناراض کرنے والے بڑے کام کر لیے۔ اب تو 15 شعبان کو یہ لکھ دیا گیا ہوگا کہ کس نے اس سال دنیا سے جانا ہے، کیا معلوم میرے یا آپ کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ یہ ہمارا آخری 15 شعبان تھی، شب برات تھی، سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ پاسبل ہے نا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ جب یہ پتا ہے کہ کبھی بھی چلے جائیں گے تو پریپریشن میں تاخیر کیوں ہے؟ مطلب کیوں لمبی پلاننگ کرتے ہو کہ فلاں دن کے بعد روزہ رکھنا شروع کروں گا، فلاں دن کے بعد نماز پڑھنا شروع کروں گا، مجھے پتا ہے میں حرام کما رہا ہوں، بس یہ ایک ڈیل فائنل ہو جائے، یہ 1 سال مزید گزار لوں، پھر کام ٹھیک کر لوں گا۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے اب 1 سال جیو گے؟ کہ جس دن سے آپ نے نماز پڑھنے کی نیت کی اس دن تک زندہ رہو گے؟ جس دن سے آپ نے گناہ چھوڑنے کا سوچا ہے اس دن تک زندہ رہو گے؟ بھائی اتنی عمر ہو جائے پھر داڑھی رکھ لوں گا۔ بہت ساری پلاننگز کی ہوئی ہیں آپ نے، لیکن گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ ابھی رائٹ اوے، رائٹ ناؤ ہمیں ریپینٹنس کرنی ہوگی، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور میرے رب کی رحمت تو دیکھو، اس کے خزانے تو دیکھو۔ 70 سال تک بندہ گناہ کرتا رہے، 70 سال شیطان کی مانتا رہے، مگر پھر رحمان کی بارگاہ میں سجدہ کر لے، سچی توبہ کر لے اور وہ توبہ قبول ہو جائے
میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ڈیلیٹڈ، ختم، اریز ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر پھر بھی بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا. آئیے، آج آئے ہو نا اجتماع میں، ٹائم نکالا ہے، وقت دیا ہے، سفر کیا ہے، ایسے ہی نہ جانا. جیسے آئے تھے اگر ویسے ہی چلے گئے تو کیا فائدہ آنے کا. آج آئے ہو تو یہ طے کر کے جاؤ، یہ ڈیسائیڈ کر کے جاؤ. بہت ہو گیا گا. جو مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری بڈی نوز، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے میرے اندر کیا شارٹ کمنگ ہے، میں کہاں گڑبڑ کر رہا ہوں، میں کیا پرابلم کر رہا ہوں. نماز نہ پڑھنے والا جانتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا. جھوٹ بولنے والا جانتا ہے میں جھوٹ معاذ اللہ. بے حیائی کرنے والا، بے پردہ اور نامحرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا، یا یہ بے حیا بازاروں میں گھومنے والی اسلامی بہنیں عورتیں جانتی ہیں کہ کہاں کہاں میں غلط کرتا ہوں یا کرتی. چھوڑو یہ سب، کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ اگر یہی کرتے کرتے چلے گئے پھر کوئی جواب نہیں ہوگا. بندہ مرنے کے بعد یہ کہے گا مولا پھر بھیج دے دنیا میں، تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے، سجدے کروں گا، نیکیاں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا. دین دیر از نو چانس، پھر کوئی چانس نہیں ملنا. تو لائف ہے نا، سانسیں باقی ہیں، یہی وقت ہے توبہ کرنے کا، یہی وقت ہے نیک بننے کا. تو آج اس اجتماع میں آئے ہیں، انشاءاللہ یہ توبہ کریں، یہ نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے ایٹ اینی کاسٹ، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے. اچھا ماشاءاللہ یہ نیتیں آپ نے کی ہیں، بٹ اٹس ناٹ اے فرسٹ ٹائم ان آور لائف. ہم نے پہلے بھی نیتیں کی ہیں، پہلے بھی توبہ کی ہے، مگر ہمیں اسٹیپ فاسٹنس کیوں نہیں ملتی، استقامت کیوں نہیں ملتی؟ تھوڑا سا اس ریزن پر بھی بات کر لیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں مگر ہم انوائرمنٹ چینج نہیں کرتے. اب شرابی کے ساتھ رہنے والا بولے میں نمازی بن جاؤں، وہ نہیں بن سکتا. بے حیائی اور بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ رہنے والا کہے میں پارسا بن جاؤں. جمعے کی نماز نہ پڑھنے والوں کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والا کہے میں 5 ٹائم نمازی بن جاؤں. کیسے بنے گا بھائی؟ وہ پڑھنے نہیں دیں گے تمہیں، وہ آنے ہی نہیں دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں، دیکھیں دل سے پوچھو، جھوٹا وعدہ کرنا تو آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو. یہ نعرے جھوٹے لگا کے گھر چلے جاؤ کہ مجھے کون سے ایک انشاءاللہ پر $2 ملنے ہیں. آپ کوئی بھی نعرہ نہ لگاؤ، اللہ قبول کر لے میرا بیان، اللہ نے چاہا تو وہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا چوٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی آج یہ نیت کر چکے ہو، یہاں بیٹھنے والے یا مدنی چینل کے جو ناظرین مجھے اسکرین پر سن رہے ہیں، کہ یار واقعی بدلنا ہے، بہت ہو گیا. تو اب اگر واقعی بدلنا ہے نا تو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیں، اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں، اپنے اس سرکل کو چینج کریں جو گناہوں بھرا سرکل ہے. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو عبادت گزار ہیں. آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے. امریکہ کے اندر لوگ کہتے ہیں امریکہ کا ماحول بہت برا ہے. امریکہ کے ماحول میں نوجوان امامے پہنے، داڑھی سے جائے، یہاں کی سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں. تو ماحول اندر برا ہوتا ہے، یاد رکھنا. ماحول باہر برا نہیں ہوتا، یہ اندر ادھر گڑبڑ ہوتی ہے. ورنہ ماحول کدھر اچھا ہے؟ ماحول برا کوئی نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں آپ کو، باہر زوردار بارش ہو رہی ہو تو آپ یہ کہہ کر باہر بغیر بارش میں بھیگتے ہوئے نکل جائیں گے، کیا کریں بارش ہو رہی ہے بھیگنا پڑے گا. آپ چھتری نکالیں گے، نہیں یار بھیگ جاؤں گا. تو بارش میں تو یہ کہتے ہوئے نہیں چلے جاتے کہ ماحول بڑا گیلا ہے مجھے گیلا ہونا پڑے گا، چھتری نکالتے ہو نا. تو بے حیائی کے ماحول میں بغیر چھتری کے کیوں جاتے ہو؟ اس کا مطلب اندر ہی گڑبڑ ہے نا. خود نکالو مدنی انعامات کی چھتری، مدنی ماحول کی چھتری، بچاؤ اپنے آپ کو مدنی ماحول کے جیکٹ سے، تو سردی نہیں لگنی گناہوں کی. تو یہ گناہوں بھرے ماحول میں اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے، عبادت کرنی ہو تو بندہ امریکہ میں بھی تہجد پڑھنے والا بن سکتا ہے، اور نہ کرنا ہو تو مکے میں بھی گناہ کرنے والا بن جاتا ہے. اصل اندر پرابلم ہوتی ہے. تو اندر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر واقعی ٹھیک ہونا ہے نا تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے. اور میں آپ کو بہترین سجیشن دیتا ہوں کہ آپ مدنی قافلے میں رائٹ اوے سفر کر لیں. اگر گناہ سے بچنا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی شراب پینے والا ہے، وہ چلا گیا قافلے میں، شراب پینے کا موقع ہی نہیں ملے گا. مسجد میں رہے گا کدھر سے شراب ملنی ہے؟ وہ شراب تو عادت چھوٹے گی نا. کوئی گالیاں دینے والا ہے، منہ سے گالیاں رکتی نہیں، بے حیائی رکتی نہیں، ویب سائٹوں پر الٹا سیدھا دیکھنے والا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہے، وہ چلا جائے قافلے میں، کہاں سے ملے گا اس کو یہ موقع؟
गुनाह का मौका ना मिलना, यह भी अल्लाह की नेमत है कि काफिले में आप जाएंगे, बहुत सारे गुनाह तो वैसे ही छूट जाएंगे। इन्वायरमेंट तब्दील हुआ ना, और फिर मस्जिद में रहे, नमाजों की पाबंदी, दुआएं हो रही हैं, नेक लोगों का साथ है, आपके लिए ये परहेज साबित होगा। तौबा दवा है, तो गुनाह छोड़ना परहेज भी तो है ना। दवाई खाली परहेज नहीं किया। मिसाल के तौर पे किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब गला बड़ा खराब है, डॉक्टर साहब ने टैबलेट दे दी, टैबलेट खाते रहे, एक हफ्ते बाद फिर डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब पूरा पत्ता खा गया, गला ही ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा गोलियां तो खाई, परहेज किया था ठंडे पानी से, खटाई से परहेज किया। उसने कहा मैं तो टैबलेट भी ठंडे पानी से उतारता हूं। डॉक्टर ने कहा अब तो पत्ते क्या, तुम बॉक्स खा लो, तुम्हारा गला ठीक नहीं होना। ओ भाई, परहेज भी जरूरी है। तो अगर वाकई नेक बनना है ना, तो नेकियां भी करनी है, गुनाहों को छोड़ना भी है, परहेज भी जरूरी है। ये मदनी काफिला परहेजी का कोर्स है। जितने दिन आप काफिले में रहेंगे, उतने दिन आप गुनाहों से परहेज कर पाएंगे। तो मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमारा ही काफिला जारी है, कल हम ह्यूस्टन जा रहे हैं, तकरीबन 2 दिन हम ह्यूस्टन में हैं, फिर इंशाल्लाह ये काफिला वतन में हम जा रहे हैं। रोजाना ही कहीं ना कहीं इज्तिमात हैं, अगर आप चाहें हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह 4th, 5th एंड 6th जुलाई यहां डैलस से 3 दिन का भी एक काफिला रवाना हो रहा है। ये डिले है काफिला, मैं तो चाहता था कि आज ही हाथों हाथ काफिला तैयार होता, क्योंकि मसला ये ना, आगे की नीयत तो सारे कर लेते हैं, अभी चोट लगी अभी जाना चाहिए, है? नेक काम को देर नहीं होनी चाहिए। बंदा चाहे यार अब मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं, अभी इलाज दो ना। हमारे इस्लाम में भी महीने बाद की तारीख देते हो, क्या करते हो यार? कल परसों कोई काफिला होना चाहिए। बल्कि चलें इंशाल्लाह, कल हम सुबह यहां से ह्यूस्टन जा रहे हैं। हमारे साथ ही 3 दिन जो ह्यूस्टन चलना चाहें तो वो भी चलें, वरना 4th, 5th, 6th जुलाई को भी काफिला है, उसमें भी जरूर शिरकत करें। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम हम सबको गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमाए। एक मैं आखिर में दावत देता चलूंगा, मैंने बयान के शुरू में आपके मोबाइल फोन जेब में रखवाए थे, बंद करवाए थे कि मोबाइल फोन से बचकर बयान सुनूंगा। अब अपने मोबाइल फोन जरा निकाल लीजिए। मैं आपके मोबाइल फोन से एक नेकी का काम आपसे करवाना चाहता हूं। अपने अपने मोबाइल फोन निकालिए, इंशाल्लाह आपको फ्री, पैसे नहीं ले रहा, आपको एक फ्री सर्विस का पता बता रहा हूं। एक नंबर नोट कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के जो नाजरीन मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। अमेरिका, कनाडा के नाजरीन के लिए दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में आपके लिए एक फ्री सर्विस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की शुरू की गई है, कि जिसमें आपको लोकल कॉल करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें भी पैसे खर्च नहीं होने आपके, अमेरिका का ही नंबर होगा, आप कॉल अमेरिका में करेंगे, फोन पाकिस्तान में उठेगा, और वहां हमारे दारुल इफ्ता के आलिम दीन इस्लामी भाई आपके शरई सवालों का, आपकी शरई उलझनों का इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब अता फरमाएंगे। बहुत सारे सवाल ज़हन में आते हैं, अभी रमजान शरीफ की आमद है, वैसे ही बहुत सारे सवाल होंगे, तो नंबर नोट कर लें 585। मेरी मदनी चैनल की मजलिस से गुजारिश है कि स्क्रीन पर भी ये नंबर लगा दें, अमेरिका के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का 585-902-0092। मैं रिपीट करता हूं, 585-902-0092। ये सुबह आपके यहां के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये टाइम है आपके पास, 5 आवर्स फजर के लिए इंशाल्लाह आप उठेंगे तो फजर के बाद आप इस पर कॉल करके आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के हमारे उलमा से बयान, ये जो है मसाइल पूछ सकते हैं। इस वक्त ये सिलसिला भी मदनी चैनल पर लाइव जा रहा है। एक और एप्लीकेशन हाथों हाथ डाउनलोड कर लीजिए। आपका ये बयान मदीना मस्जिद डैलस इस वक्त सारी दुनिया देख रही है, तो इस वक्त चले मैं भी आपको नियत करता हूं कि दिखा देता हूं। ये बयान आपका इस वक्त मदनी चैनल पर लाइव जा रहा है, ठीक है? तो ये इज्तिमा जो है, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप मदनी चैनल, एंड्रॉयड या एप्पल, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, मदनी स्पेस चैनल, आप जाएं, ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको डाउनलोड कर लें। घर बैठे इंशाल्लाह मदनी चैनल आप देख सकेंगे। और आप चाहें कि डिश के जरिए अपने घर में मदनी चैनल लगाना चाहें, सैटेलाइट के जरिए, तो वो भी आप अपने जो है वो हमारे इस्लाम भाई से रब्ता कर सकते हैं। अब आखिर में आपको इंशाल्लाह एक वीडियो प्रेजेंटेशन हम दिखाने जा रहे हैं। ये तकरीबन 7-8 मिनट की वीडियो प्रेजेंटेशन है। आपकी तवज्जो स्क्रीन की तरफ हो जाए। इंशाल्लाह हमको बताना चाहते हैं कि आपकी दावत इस्लामी किस तरह सारी दुनिया में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
Islami, the non-political global movement for the propagation of Quran and Sunnah, is rapidly progressing in the world on its way to success and is actively serving the teaching of Quran and Sunnah. By virtue of this wise and peaceful policy, not only the various state departments of Pakistan, but also the governments of various countries have awarded letters to Dawud Islami. It's Dawud Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. By the grace of Allah, Dawud Islami is progressing with flying colors. It has a successful system. It's got majalis. There are 98 Jami'at for Islamic brothers which are located in various small and large cities of Pakistan. There are also 90 Jami'at for Islamic sisters where Dars-e-Nizami is being taught. There are also Jami'at in Hind, the United Kingdom, Nepal, Bangladesh, Kenya and South Africa. A great deal of news has constantly been reported that via these efforts, not only in Pakistan but also abroad, many masajid have been populated. The message of Dawud Islami has reached over 175 countries. By the grace of Allah, Dawud Islami is progressing with flying colors. 72 departments of Dawud Islami, each of which has a majlis and representatives, preachers of Dawud Islami. From the viewpoint of self-accountability, we've been given a booklet entitled Madani Inamat. Dawud Islami has established a department for all Muslims who are in need of answers to their questions according to the religion. This department Iftah, Ahlul Sunnah, where Muftiyan Kiram, that is Muslim jurists and Islamic scholars who are engaged in providing online services. Blind, deaf and dumb and disabled individuals are also accommodated with the opportunity to carry out Madani activities which are also conducted for Islamic sisters in order for them to be fully aware of the code of conduct of veiling in connection with the essence of modesty, for which courses with residential accommodation are arranged. One of the most vital departments of Dawat-e-Islami is Maktabatul Madina. This is the publishing department of Dawat-e-Islami. Maktabatul Madina prints books and booklets of Amir Ahl Sunnat and Madinatul Ilmiya. The websites of 8 departments are working under the administration of the Majlis of the IT department. Madrasatul Madina Online. You will be glad to know that the glorious Quran is being taught to hundreds of thousands of students while sitting in the comforts of their homes, and that too free of cost. Madani channel is being telecasted in almost every country of the world, and it is also available via web streaming. It's that non-Muslims have embraced Islam after watching the programs on Madani channel. We have a department called Al-Madinatul Ilmiya which translates the books of Ala Hazrat and the fiqh. By simplifying these books, they make it easy for scholars and the public to understand. We have one more important department, Jail Khanajat. The representative Islamic brothers from Majlis Jail Khanajat teach righteousness to the prisoners inside the prison. There is one more extraordinary department which is called Majlis Tawizat Tariya. Provides Tawizat, that is purifying amulets in thousands of numbers every month, and this service is free of charge. There is one more department called Majlis Ilaj, that is medical services, which provides free of cost medical services to the representatives of Dawud Islami. There is yet another department called Langar Rezawiya. Many people want to contribute their share on the 11th of Rabi'ul Thani or the 12th of Rabi'ul Awwal, but perhaps they are not aware of the fact that Dawud Islami is providing langar, that is food. The people of Dawud Islami participate in providing aid to our Islamic brothers and sisters at the time of calamities of earthquakes and destructions of floods in Pakistan, with items and financial assistance adding up to millions of rupees that were distributed amongst Muslims. We also have a department called Mazarat-e-Awliya, that is tombs of the saints of Islam. So the people of Dawud Islami visit the tombs of Islamic saints and teach visitors who come there from around the world. Perhaps you may ask, how was this achieved? This is spiritual power. You will develop intense love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in your heart and soul. The devotion to Allah Azza wa Jal will circulate in your blood, and thereby in the society you will appear as a practical worshipper and a peaceful Muslim. Therefore, you will also keep saying, I must strive to reform myself and people of the whole world, inshallah Azza wa Jal. For donation, Zakat, bank name, First National Bank, account title, Dawat Islami International, account number 621713
62109. Branch Fortsburg, Johannesburg, South Africa. Branch code 252505. Swift code FIRNZAJJ760. For donations, Lillah. Bank name First National Bank. Account title Dawat Islami International. Account number 621713289191. Branch Fortsburg, Johannesburg, South Africa. Branch code 252505. Swift code FIRNZAJJ760. For USA, for Sadaqah Wajiba, Zakat and Fitra. Bank name Wells Fargo Bank N.A. Account name Dawat-e-Islami USA INC. Account number 5126671279. Routing number 1210428882. For USA, for Sadaqah Nafila. Bank name Wells Fargo Bank N.A. Account name Dawat-e-Islami USA INC. Account number 5126672624. Routing number 1210428882. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جمعہ کنز ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو. موت عمر دیکھ کر نہیں وقت پر آ جاتی ہے. عبرت کے واقعات کو تماشا بنا لیتے ہیں, ہم بھول کر رہے ہیں. جہاں میں ہوں کیا وہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ موت سے فرار کر سلنڈر پھٹا, آگ لگ گئی, بسیں تباہ ہو گئی, ٹرینیں الٹ گئی, دھار کر کے گرے جہاز. اوہ جہاز گر گیا. تم بھی تو جہاز میں سفر کرتے ہو. اس بس میں بیٹا بڑے تیز بھگاتا ہے, 5 منٹ پہلے پہنچائے گا. کہاں 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 ہم ڈرتے ہی تو نہیں. ٹوٹ پھاڑ کرتے کرتے واقعہ ہو جاتا ہے. شارٹ کٹ مت لیجیے اس طرح کہ نہ جانے کتنوں کی زندگی کا وہ شارٹ کٹ بن جائے. ارے واہ ارے واہ ارے واہ, ارے کیا موٹر سائیکل چلاتا ہے. میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو اللہ نہیں بولا جائے گا, نہیں بولا جائے گا. بھائی بھائی کہتا ہوں, ابو میرا بھائی بچے گا. بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں, کیا آپ کو معلوم ہے آج ہم آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ چلیں کوئی بات نہیں,
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں جس طرح کہوں گا آپ بھی اسی طرح کہیے گا, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوبارہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار اور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کر کے دکھائیں. جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم نے اچھا اسی طرح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنا چاہیے. کیا؟ انہیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جی 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 درود پاک. درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ علی محمد. کیسے پڑھیں گے؟ آپ بھی پڑھیں. جی صلی اللہ علی محمد. ایک بار پھر پڑھیں, صلی اللہ علی محمد. جی تو ہم جب بھی سلام کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں گے. مدنی منیوں, آپ نے سلام کرنے کا تو طریقہ سیکھا, آپ کو پتہ ہے مصافحہ کیسے کرنا چاہیے. آئیے میں آپ کو اس کا بھی طریقہ, پریکٹیکل عملی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصافحہ کس طرح کرنا چاہیے, یعنی ہاتھ کس طرح ملانا چاہیے. تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہاں بیٹھے. مدنی منوں اور مدنی منیوں, اسی طرح مدنی چینل کے کرنے میں, مصافحہ کرنے میں جو غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات صرف انگلیاں ملا لیتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات یوں ملا لیتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات وہ بس تالی کے پہ ہاتھ اس طرح مارا, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. بلکہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہتھیلی جو ہے اس طرح مل کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس طرح پورا سلام کر کے اس طرح مصافحہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا جائے. جی مدنی منوں اور مدنی منیوں, کہاں پر بیٹھے ہیں ہم؟ یہ چاند ہے. آپ سوچ رہے ہوں کہ چاند تو گول ہوتا ہے اور یہ بیچ میں سے کٹا ہوا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اسے بھی چاند ہی کہتے ہیں. کیوں یہ کٹا ہوا کیوں ہے؟ جب چاند کی ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں تو یہ کٹا ہوا ہمیں نظر آتا ہے نا. جب پہلی کا چاند ہم دیکھتے ہیں, عید جب آتی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ عید کا چاند بھی دیکھتے ہیں, وہ کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اسی طرح کا کٹا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ابتدائی تاریخوں کے اندر چاند اس طرح کٹا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں باریک میں پہلی تاریخ, اس سے تھوڑا سا موٹا ہوا تو اب دوسری تاریخ آ گئی, پھر یہ اور موٹا ہو گیا تو اب تیسری تاریخ آ گئی. اب یہ دیکھیں 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 میں آپ دیکھیں پورا گول ہو گیا ہے. اور 14 تاریخ دیکھیں اب تو مکمل ہو گیا نا. اب دیکھیں اب یہ جب 15 تاریخ ہوئی تو اب تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر دیکھیں 16 تاریخ میں اور کم, 17 18, جی جی یہ دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے نا. تو جب چاند کے ابتدائی دن ہوتے ہیں تو یہ باریک ہوتا ہے, پھر موٹا ہوتا 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 13 14 15 تاریخ کو چاند جو ہے یہ پورا نظر آتا ہے ہمیں. اور ان تاریخوں سے پہلے یا ان تاریخوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ موٹا بھی ہوتا رہتا ہے, پتلا بھی ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو چاند کا اس طرح بڑھنا اور گھٹنا, یعنی باریک اور موٹا ہونا ہے, یہ چاند کی منزلیں کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہیں؟ منزلیں. آپ بولیں گے منزلیں تو بلڈنگ کو بولتے ہیں, تو وہ بلڈنگ کی منزلیں ہیں, یہ چاند کی منزلیں کہلاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے چاند کو دیکھ کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتا, میں بتاؤں؟ چلے میرے ساتھ آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 الله إلا 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی ایک مرتبہ پھر مل کر ایک آواز کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے. اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں اپنے ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف نہ ہو، ڈر ہے کہ اس کے موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل سے مرید ہو جانا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ قادریہ سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں. اور قادریہ کی تو بات ہی کیا ہے، میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو منی عبد الحبیب عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ طرف سے اجازت ہے کہ آپ اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت العالیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور قادری سلسلے میں امیر اہل سنت دامت برکا اپنے ذریعے سے امیر اہل سنت کے کا مرید اور قادری سے لیں. جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہیں میں کہتا جاؤں اس طرح بتاتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music, unveiling, etc. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand in your hand, and through you I give my hand to Shaykh Tariqat, Amir Ahl Sunnah, Hazrat Allama Maulana Muhammad Attar Qadiri Razavi, and through him I give my hand to Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, accept of Ghaus-e Pak, and on the day of judgment raise me amongst the followers of Ghaus-e Pak. Ameen. Sallu ala al-Habib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. يا حل المشكلات حل المشكلات يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا شافع الأمر اشفي مرضانا يا الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دست کرنے والے، گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے، تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مالک. جب نظر اپنے نامہ اعمال کی طرف جاتی ہے دل بیٹھ جاتا ہے. تیری قسم کوئی ایک نیکی ایسی اپنے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. اتنی عمر گزر گئی مولا،
ایک سجدہ ایسا یاد نہیں جو تیرے دربار کے شاہدان نے شان کیا ہو. گناہ بہت ہے مالک، خطائیں ہی خطائیں ہیں، نامہ اعمال گندا ہو چکا ہے مالک. اب تو جانے کا وقت ہے، نہ جانے کتنی زندگی رہ گئی. اے اللہ، بڑی بڑی امید کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں، مگر مولا تیرے باغی نہیں ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں. اے مولا، تو فقط نیکوں کا ہی رب نہیں، تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے. اگر نیک ہی بخشے جاتے رہے، ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ ہم گناہگاروں کو بھی بخش دے، ہم گناہگاروں کو بھی معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہماری بے شرمیاں معاف کر دے، ہماری بے حیائیاں معاف کر دے. اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، نہ جانے آج کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں دعا میں شریک ہوں گے. اے اللہ، جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہمیں بخش دے. صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے والدین کی گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے رب کریم، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے. اے اللہ، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں حلال کمانے والا بنا دے. ہمیں برا دیکھنے سے بچا لے، ہمیں برا سننے سے بچا لے، ہمیں برا بولنے سے بچا لے، ہمیں برے ہم گندوں کو اچھا کر دے، ہم کھوٹوں کو سچا کر دے، ہم ریاکاروں کو مخلص کر دے. اے اللہ، تو چاہے تو ہم اچھے ہو سکتے ہیں. ہماری مدد کر مالک، ہم نیک بننا چاہتے ہیں. تیری قسم، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، مگر شیطان ہمیں مبتلا کر دیتا ہے. اے اللہ، ہماری مدد فرما، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ ہمیں بھی نیک بنا. مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں. اے اللہ، تجھے شعبان المعظم کا واسطہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اے رب کریم، جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ درد ہیں، غم ہیں، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک. اپنی پریشانیاں تیرے دربار میں نہ کہیں تو کہاں جائے مولا. تو ہی دکھی دلوں کا سہارا ہے، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو ہی غمزدوں کی مدد کرنے والا ہے. اے رب کریم، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا رافع الدرجات، مصیبت سے مدد کرنے والے تیرے بندے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. سب کی جھولیاں بھر دے مالک، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت دے دے، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے. اے اللہ، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے دے دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی چین، سکون، عافیت عطا فرما، آخر سکون عافیت عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے رب کریم، برے فیصلوں سے بچا، بری موت سے بچا. ہمیں زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما. جنت البقیع ہمارا مقدر فرما. اے اللہ، تیرے دربار میں التجا ہے، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا، ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا. جنت البقیع ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے رب کریم، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو مانگ سکے
ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں وہ بھی عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. بنا مدینے کی ہوا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصور کی. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها والنور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان عشاء ہوگی اور پھر انشاءاللہ نماز عشاء, پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. صلو علی الحبیب.